جناب پاکستان کے ون آف دا بگیسٹ این جی اوز عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل گزشتہ 3 دہائیوں سے پاکستان کے لوگوں کے لیے بہبود و فلاح کے لیے مدد کے لیے کام کر رہا ہے اور اب تک بہت بڑا نام بنا چکا ہے. آپ یقین کریں کہ گزشتہ سال میں ان کا صرف ریلیف کا جو بجٹ تھا لوگوں کے لیے عوام کے لیے وہ 2.5 ارب تک ماشاءاللہ پہنچ چکا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے وسیلے ہی ہوتا ہے کیونکہ جب ایک انسان نیکی کرنے کا سوچ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. عالمگیر انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے وہ بچیوں کی شادیاں افطاریاں جہاں پہ پانی نہیں ہے جن جگہوں پہ پاکستان میں جیسے آپ تھر پا کر کہہ لیں یا ایسی بہت سی اور ڈیزرٹس ہیں پاکستان میں وہاں پہ کنویں کھدوانا لوگوں کے گھروں میں راشن ڈلوانا اور جس بھی طریقے کی پریشانیاں لوگوں کو درپیش ہوتی ہیں ان سارے معاملات کو حل کرنا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا کام رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں آج نثار احمد صاحب جو کہ اسسٹنٹ ٹرسٹی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنے این جی او کے بارے میں تھورلی ہمیں بتائیں اپنے سفر کے بارے میں اور اپنے تمام کاموں کے بارے میں. السلام علیکم نثار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، نیوز ون کا بھی شکریہ کہ ہر سال رمضان کے موقع پر بھی اور ویسے بھی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو کچھ تو پڑوسی ہونے کے ناطے سے بھی یاد رکھتے ہیں کیونکہ ہم پاس میں ہی ہیں، بالکل ٹی ون کے بالکل پاس ہیں. بالکل. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ سفر کے بارے میں بتائیں تو عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے اپنے سفر کا آغاز اب سے کوئی 28 سال قبل شروع کیا تھا اور جو ہمارے بانی تھے انہوں نے بہت یونیک انداز سے اس سفر کا آغاز کیا اور وہ اس طرح سے کیا کہ جو شادی ہالز ہیں اس میں جو کھانا بچ جایا کرتا ہے وہ کھانا جو لوگ پلیٹوں میں بچا دیا کرتے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو جمع کر کے اور صاف ستھرے انداز میں پیک کر کے اور صبح غریب آبادیوں میں تقسیم کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ وہ لائبلٹی تھی جو ویٹرز بھی پسند نہیں کرتے اس کو صاف کرنا. اب کچھ آئی کہ کوئی این جی او آ جائے اور وہ کہے کہ جناب آپ اس کو مجھے دے دیجئے اور ہم اس کو صاف ستھرے انداز میں پیک کر کے آگے روانہ کریں گے. تو اس طرح سے ہم نے کام کا آغاز کیا. جب ہم نے ان غریب آبادیوں میں یہ کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا تو لوگ ہمارے ساتھ آتے چلے گئے. انہوں نے ہمیں فریش کھانا دینا شروع کر دیا اور پھر ایک لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ ہم نے کام شروع کیا. جب ان غریب آبادیوں میں پہنچے تو ہمیں محسوس ہوا کہ وہاں لوگوں کے صحت کے مسائل بھی ہیں. ہم نے کوشش کی ایک چھوٹی سی ڈسپنسری کا قیام. یہ میں آپ سے کوئی 30 سال 28 سال قبل کی بات بتا رہا ہوں اور یوں اس طرح آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے. آج الحمدللہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ 2.5 ارب روپے کا بجٹ ہے عالمگیر ٹرسٹ کا. تقریباً 100 کروڑ سے تو صرف صحت کے حوالے سے کام ہوتا ہے روزانہ، یعنی تقریباً سم ویئر اراؤنڈ 50 لاکھ روپے جو ہے وہ روزانہ مریضوں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. اور ظاہر نزلہ زکام کھانسی کے مریض نہیں ہوتے، یہ بڑے مریض ہوتے ہیں. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی او پی ڈی میں روزانہ تقریباً 700 افراد آتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو مختلف ہسپتالوں میں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے علاج کے لیے بھیجا جاتا ہے. بالکل مکمل ان کا مفت علاج ہوتا ہے. کینسر کے مریض ہوں، ہیپیٹائٹس کے مریض ہوں، کسی بھی موذی مرض میں ہوں، دل کے ہوں، سرجریز ہوں، یہ ساری کے سارے عالمگیر ٹرسٹ ان کی کرواتا ہے. پھر دوسرا کام عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں. تقریباً 50,000 بچوں کو ہم تعلیمی معاونت فراہم کرتے ہیں اور اس طرح سے کہ ابھی جیسے یہ عید ختم ہوگا، نئے سیشن کا آغاز ہوگا تو ہم والدین کو اسکول کورس فراہم کرتے ہیں ان کے بچوں کے لیے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عام زندگی میں فیس کے معاملات پھر بھی چل رہے ہوتے ہیں، بچے اسکول جا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نئے سیشن کا آغاز ہوتا ہے نا تو یونیفارمز کا اور کتابوں کا بوجھ جو ہے وہ والدین کے اوپر آ جاتا ہے. ظاہر ہے عام اسکول میں بھی 5,000 سے 6,000 روپے لگتے ہیں. اور سر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ بھی اتفاق کریں گے کہ صرف یہ ایک لوور مڈل کلاس کے انسان کے لیے بچوں کو پڑھانا مشکل نہیں ہے، اب تو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لیے بھی بہت مشکل ہو چکا ہے. جو حالات اس وقت ہو چکے ہیں دعا اس میں تو 4 کے 4 بچے نئی کلاسز میں جا رہے ہیں تو پھر 20-25,000 روپے لگ جاتے ہیں. میں نے یہی کہا نا کہ 5 سے 6,000 روپے ہوتے ہیں اور تقریباً عام طور پہ 5 بچے یا 4 بچے ہوتے ہیں. بہت مشکلات ہو جاتی ہیں. پھر ظاہر ان کی کتابوں کا بوجھ ہوتا ہے، پھر وہ بچے یونیفارم کی ضد بھی کرتے ہیں. یہ سارے معاملات ہیں، ظاہر بچوں کے اپنے خواب ہوتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں والدین کی یہ والی معاونت کریں. پھر انہی بچوں میں سے جو بچے ڈسٹنکشن ہولڈر ہوتے ہیں یا اچھے پڑھنے ممتاز بچے ہوتے ہیں، جو اچھے رزلٹ کے حامل ہوتے ہیں، ان کو پھر سارے سال کی اسکول فیس کی فراہمی کا کام کرتے ہیں. تقریباً 20 سے 25 کروڑ روپے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ اس تعلیمی خدمت میں. تو یہ جو تعلیمی خدمات ہم دے رہے ہیں لوگوں کو، اس میں کیا کرائیٹیریا ہے
ایک مختصر ایک مخصوص کرائٹیریا ہوگا کہ بھائی مساکین ہیں صرف یا غربا ہیں، یا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو جو عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی جتنا جو ڈونرز حضرات کی طرف سے جو ہمیں بجٹ آتا ہے یا جو ہماری فنڈنگ ہوتی ہے، وہ اکثر اس کی جو مقدار کہہ لیجئے یا جو اس کی کوانٹٹی ہے وہ زکوٰۃ کی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ہماری تمام سروسز چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہوں، بچیوں کے لیے ہوں، یہ زکوٰۃ ایلیجبل لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. لیکن آج کل حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. ایک کانسیپٹ تھا ایک زمانے میں کہ آپ زکوٰۃ جو ہے وہ کس کو دی جا سکتی ہے، اور وہ ذہن میں یہ تھا کہ جی جو بھٹے حال مسکین ہوگا صرف وہی زکوٰۃ دے گا. بالکل اس وقت سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے. بالکل. آپ یقین کریں، یعنی ابھی پرسوں ترسوں کا ایک کیس ہے کہ ایک نوجوان جس کی تقریباً 70,000 روپے تنخواہ تھی، اس کی بچی کو ایک خاص قسم کا امیونٹی ڈس آرڈر ہو گیا جس کی دوائیں تقریباً 72,000 روپے کی. تو آپ کیسے اس بات کا اندازہ لگائیں گے کون شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے اور کون شخص؟ تو طریقہ کار وہی ہے جو علماء کرام کا ایک شریعہ کی گائیڈ لائنز ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں. ہمارے پاس ظاہر ہے کہ صرف بعض اوقات غیر مسلمین بھی ہمارے پاس آتے ہیں، اور تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر غریب ہے تو ہم ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھر عطیات کے فنڈ سے، لیکن وہ ظاہر ہے ہماری قلیل تعداد ہوتی ہے، ہمارے پاس کم ہوتی ہے. زکوٰۃ چونکہ ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے، ابنڈنس میں ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے زکوٰۃ سے کام کرنا. پھر بچیوں کی شادی کے حوالے سے کام کرتے ہیں. بچیوں کی شادی میں ہم 3 طرح سے کام کرتے ہیں. یا تو ہم بچی کو ضروریات زندگی کا سامان دے دیتے ہیں، یا ہم اس بچی کو شادی میں فرنیچر فراہم کرتے ہیں، یا ہم اس بچی کی دعوت کے اوپر 250 سے 300 افراد کا کھانا اس کو فراہم کرتے ہیں. ان تینوں میں سے پیکیج میں سے والدین کوئی بھی. اچھا نثار صاحب ایک سوال پوچھ لوں آپ سے، کیونکہ میری اپنی بھی ایک این جی او ہے ڈور ٹو لائف کے نام سے، آپ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. میں عموماً جب ڈونر سے ملتی ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ بچیوں کی شادی جو ہے وہ ایک ضروریات سے آگے والی چیز ہوتی ہے. وہ ضرورت، وہ بیسک نیڈ نہیں ہے. اس کے لیے عموماً ڈونر سامنے آ کے کھڑا نہیں ہوتا، یا اگر 100 لوگ ہیں تو 50 اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھائی بچی کی شادی نہیں کروانی. اس چیز کو آپ کیسے لوگوں میں ایک عقل پھیلائیں گے کہ بھائی اگر ایک بیٹی ہے، اس کے کچھ خواب ہیں، یا ایک باپ ہے، اس کی بیٹی اب اپنے گھر جانے والی ہے، تو باعزت طریقے سے اس کو بیانا تو ہے. میں اس میں بالکل کروں گا کہ عالمگیر ٹرسٹ کو بھی اس طرح کا اکثر سامنا کبھی کبھار ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، یقین I'm sure آپ بھی کر رہی ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ بچیوں کی شادی کا یہ معاملہ ایک کلچر سے ہٹ کے بہت آگے بڑھ جاتا ہے. اور یہ بظاہر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس کو بنیادی ضرورت اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر ایک خاندان کے اندر 5 یا 6 بچیاں ہیں اور وہ اس بچی کی شادی کو صرف اگر روح افزا کے گلاس کے اوپر کر دیتے ہیں تو پھر وہ باقی کی 4 بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. تا وقت ہے کہ ہم اس معاشرے کے المیہ کو ایک جنرل، یعنی میرے پاس کچھ لوگ آئے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ کچھ ایک ریسرچ ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا، یا شاید حکومتی ادارے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ کسی قانونی شق کے ذریعے سے اس جہیز کی لعنت کے لیے کوئی کام کر لیا جائے کہ جناب جہیز کو روک دیا جائے. یہ بھی چیز آ جاتی ہے بیچ میں. لیکن مسئلہ ہے کہ قانونی شق سے بھی یہ نہیں رکتے. لیکن جس باپ کو اپنی بچی کو کچھ نہ کچھ دینا ہے وہ چھپ کے بھی دے دے گا. بالکل. الا یہ کہ آپ یا تو ممبر کا استعمال کریں. ظاہر ہے کہ ہم عام طور پہ مساجد میں اس بات کے ترغیب دلائیں لوگوں کو ساتھ، اور بہت سے لوگ آ بھی رہے، لیکن ہم جو کام کرتے ہیں وہ تو 50-60 ہزار روپے کا کام ہے. اور یہ سروت آپا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپا آپ بھی اس حوالے سے ایک عوام کو میسج دیں کہ بچیوں کی شادی کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے تو چیزیں ہم نے بچی کو دینی ہے نا. اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمارے پاس رول ماڈل کے طور پر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے، یعنی پیغمبر اکرم سے بڑھ کر کون سی ذات تھی. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی کو بیاہا تو ضروریات زندگی کی کچھ چیزیں دیں، اور حضرت علی کی زرہ جو کہ حق مہر کے طور پر تھی اسی کو فروخت کر کے اسی سے وہ جہیز کا سامان آیا. ہمارے ہاں لوگ مرد حضرات بھی گاڑی دے دیتے ہیں، گھر دے دیتے ہیں، لیکن حق مہر نہ دینا نہ لینا، کوئی کچھ نہیں. اسی طریقے سے جہیز کے نام پر، اور بھائی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ اگر 5 بچیاں ہیں اور ایک بچی کو ہم نے روح افزا کے گلاس پر ہم نے بیاہ دیا تو پھر اگلی بچیوں کے رشتے نہیں آتے. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ آپ نے جیسے کہا نا، معاشرے کا المیہ ہے، اور اس المیہ کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. لیکن جب تک کام نہیں ہوتا، یا جب تک لوگوں کی جو فکری سوچ ہے جو وہ مکمل طور پر اس سے ہم آہنگ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ظاہر ہے کہ ہمیں ان والدین کیا کہ اشک شوئی کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوگا.
تو بچیوں کی شادی کے حوالے سے اگر ہم دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کا ایک میانہ روی کے اور قناعت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بالکل کیا جا سکتا ہے اور اس کام کو ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے, ایک بہت خوبصورت سا ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور عالمگیر ٹرسٹ نے بنایا. ہوتا کیا تھا, ہمارے ہاں لوگ پرانا سامان لے کر بہت ہم پرانا سامان بھی جمع کرتے ہیں. بالکل ہم تو بڑے ہو گئے عالمگیر آپ کے گھر میں کوئی پرانا سامان ہے, کوئی کچرا ہے جس کو آپ کچرا کہتے ہیں لیکن کسی لیے نعمت ہوتا ہے, وہ عالمگیر ٹرسٹ کو بچے بڑے ہو جاتے ہیں, کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں, سب ملتے ہیں. تو ہم کرتے یہ تھے کہ جب رمضان کے دنوں میں ہم راشن کے ساتھ اس کا ایک پیکج بنا کے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. اب ہوتا یہ کہ اب ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ جو شخص آ رہا ہے اس کے گھر میں بچہ کس سائز کا ہے, اس کی ضرورت ہے نہیں ہے, پیکج بنا کے دے دیا کرتے تھے. ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں, ہم اس کو تھوڑا اور بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک خوبصورت ڈپارٹمنٹل اسٹور بنایا جس کا نام ملبوسات ہے, اور اس میں یہ کورنگی مہران ٹاؤن میں. ٹھیک ہے, کورنگی مہران ٹاؤن میں. ہاں جی ہاں, عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جو نمبر ابھی آپ فلیش کریں گے اس میں آپ اگر کال کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہاں ایک شاپنگ ایکسپیرینس فراہم کیا جاتا ہے. وہ سارے کپڑے جو آپ ہمیں دیتے ہیں, پرانے ہوں نئے ہوں, رمضان کے دن صاف کر کے پریس کروا کے ساتھ اس کو ڈسپلے کر دیتے ہیں, بالکل ایک ڈپارٹمنٹل یا کسی کلودنگ آؤٹ لیٹ کی طرح سے. آپ آتے ہیں, آنے کے بعد اپنی اس میں ایک پراپر ایک کوپن ایک انتظامی رقم بھی رکھی گئی ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کہا گیا ہے کہ جی 150 روپے آپ ادا کریں اور پھر آگے 5000 کی یا 2000 کی خریداری کر لیں. ہر لباس کے اوپر آربیٹری کوپن رکھا ہوا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے وہاں سے جا کے خریداری کریں. زبردست. ہمارے سینئر اسکالر کامران علی خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر سکیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, بہت شکریہ آنے کے لیے. نثار صاحب, آپ سے ہماری گفتگو چل رہی تھی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جو بھی کام کر رہا ہے عوام کے لیے, مخلوق کی خدمت کے لیے, اس میں ہم خواتین کی شادی کی بات کر چکے تھے. اب ہم آئے تھے آئی ٹی کے اوپر. اچھا, آئی ٹی کا ہماری فیوچر میں بڑا زیادہ اسکوپ ہے. میں کہتی ہوں آپ کو اپنے بچوں کو, اپنے خاص کر کے بیٹوں کو ضرور چاہیے کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ان کو آگے پش کیا جائے, کیونکہ ہم ایز فری لانسرز گھر بیٹھے بھی کام کر سکتے ہیں اور بیرون ملک سے ہمیں وہاں کی کرنسی سے پیسے پے آؤٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. تو ایک کمائی کا اچھا ذریعہ ہے. آپ کی این جی او جو ہے وہ اس فیلڈ میں کس طریقے سے ہیلپ کر رہی ہے لوگوں کی؟ جی ہاں, جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ تعلیم کے حوالے سے تو ہماری یہ خدمات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عالمگیر ٹرسٹ کا ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے, وہ بھی وہیں کورنگی میں ہم نے قائم کیا ہے. اور اس انسٹیٹیوٹ میں مختلف آئی ٹی کے بھی کورسز کرائے جا رہے ہیں بچوں کو, فری آف کاسٹ ہوتے ہیں سارے کے سارے. اس کے علاوہ ٹیکنیکل فیلڈ میں اور بھی جیسے الیکٹریشین کورسز ہیں, بیسک ٹیکنیشین کے کورسز ہیں, ڈرائیونگ کے کورسز ہیں, یہ بھی وہاں کروائے جاتے ہیں. تو مختلف آئی ٹی کے جس میں فری لانسنگ بھی شامل ہے, جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی شامل ہے, جس میں ایم ایس آفس, ویب ڈیزائننگ, گرافکس ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, یہ وہ ساری کی ساری فیلڈز ہیں جس میں بچے آج کل محنت کر کے اور پھر فری لانسنگ کے ذریعے سے اپنا کریئر بھی بنا سکتے ہیں. اور اچھی بات یہ کہ عالمگیر ٹرسٹ جب یہ بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو پوزیشن ہولڈر بچے ہوتے ہیں ان کو ایک لیپ ٹاپ اور جو بھی ان کی تھوڑا سا ایک باردانہ جس کو کہتے ہیں وہ دیتے ہیں, تاکہ وہ اب آگے جا کے مستقبل میں اپنے کام کو خود سے کر سکیں اور کچھ پیسے کما سکیں. اچھا, کیا یہ ساری چیزیں سکھانے کے بعد جاب الاٹمنٹ کرتی ہے؟ جی ہاں, دیکھیں اس میں چونکہ عالمگیر ویلفیئر یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر قائم ہے, تو انڈسٹری کے مختلف لوگ ہیں. ہمارا ایک ایڈوائزری بورڈ ہے جس میں انڈسٹری کے مختلف لوگوں سے لائزن ہے ہمارا. ہم اپنے بچوں کا ڈیٹا ان تک بھیجتے ہیں. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ میں خود ایک بڑا ادارہ ہے. یہاں پر بھی ان بچوں میں سے اگر کوئی بچے چاہتے ہیں کہ عالمگیر ٹرسٹ میں کام کر سکیں تو وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہائرنگ کا, اس کے تحت ظاہر نظام پورا ہوتا ہے کہ جو بھی ہائرنگ کا نظام ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس کے تحت وہ اپنی درخواستیں سبمٹ کراتے ہیں. اگر وہ میرٹ پر پورے اترتے ہیں, گو کہ وہ انسٹیٹیوٹ سے قائم پڑھ کر آتے ہیں, لیکن جو عالمگیر ٹرسٹ کا جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو ایویلیویٹ کرتا ہے, اس کے بعد ان کو بھی جاب پلیسمنٹ میں رکھا جاتا ہے. اور جو میں نے آپ کو انڈسٹری کے حوالے سے بتایا وہ تو ایک پوری مارکیٹ ہے کھلی ہوئی, اس میں جو ہے وہ مختلف بچوں کو انڈسٹری کے اندر ان کا ڈیٹا بھیج دیا جاتا ہے. جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ عالمگیر ٹرسٹ کے انسٹیٹیوٹ سے ان بچوں کی جاب پلیسمنٹ میں ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں. بالکل بالکل. ناظرین کرام, رمضان المبارک جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے اور ہمیں ہمارا پیارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہمارے پڑوس میں کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں رہ گیا, کیا اس کے پیٹ میں بھی اسی طرح کھانا گیا ہے, اسی طرح پانی گیا ہے جس طرح سے ہم نے اپنی بھوک پیاس کو مٹایا ہے. تو اسلام جو ہے وہ انسانیت کا
درس دیتا ہے, انسانیت کی ترغیب دیتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے اس معاشرے کو بہتر بنائیں اور انڈیویژولی, انفرادی طور پہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں پہ نظر رکھیں. بریک پہ واپس آنے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی آپس میں, تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ جو باہر سے ظاہری طور پہ بہت اچھی حالتوں میں ہوتے ہیں اور بہت اچھے لگ بھی رہے ہوتے ہیں, مگر اندر سے ان کا حال صرف وہ اور ان کا رب ہی جانتا ہے. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں سفید پوش. جناب ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ مجھ میں یا آپ میں سے بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک محاورہ ہے کہ کھانا دال اور بتانا بریانی, یا کھانا بریانی اور بتانا دال. تو اس محاورے میں, پہلے والے محاورے پہ کہیں نہ کہیں عموماً لوگ چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ پتہ ہے کیا آپا, آپ بھی اتفاق کریں گی کہ آج کل کے زمانے میں نا یہ جو ریس ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ مجھے اس سے اچھا دکھنا ہے, میرے بچوں کو اس کے بچوں سے اچھے اسکول میں جانا ہے, مجھے اس سے اچھا برانڈ پہننا ہے, اور وہ ظاہری اس کو سنوارنے کے لیے ہم اپنے باطن کو بھول چکے ہیں. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے کہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ پہلے کا زمانہ اور تھا, آج کا زمانہ اور ہے. تو پہلے لوگ نظر آتے تھے, ان کے گھروں میں سادگی تھی, ان کے گھروں میں سچائی تھی. جو مہمان آتا تھا, جو چٹنی روٹی دال روٹی ہوا کرتا تھا اس کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا. آج گھروں کو بڑا ڈیکوریٹ کر لیا ہے, بڑے صوفے آ گئے ہیں, بیش قیمت پردے آ گئے ہیں, مگر ان اچھی اچھی چیزوں کے پیچھے انسان چھپ گیا ہے. بالکل اس کے اوصاف چھپ گئے ہیں. بالکل اب جب اس کے اوصاف چھپ گئے تو میں شادی بیاہ کے معاملات میں دیکھتی ہوں لوگ کہتے ہیں جی دھوکہ ہو گیا, وہ لوگ وہ نہیں تھے جو نظر آ رہے تھے. اس لیے کہ ہم نے ان کو اس طریقے سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. بالکل ہم تو ظاہری چیزیں دیکھ رہے تھے, جب ظاہری چیزیں دیکھ رہے تھے تو اس کے پیچھے انسان چھپا ہوا تھا, باطن چھپ گیا. بالکل. اچھا یہ کامران صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہمیں انفرادی طور پہ اپنے گھروں سے یہ مدد کا سلسلہ ہم کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ اپنے عزیز و اقربا کی مدد کریں سب سے پہلے. تو میں اداروں کی مدد سے زیادہ پہلے اس کا قائل ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے, کہ اپنے اطراف میں دیکھیں. جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ ہے جو میرے سب سے قریب ہے, کیونکہ اپنے قریب کے آدمی سے نیکی کرنا ہے ذرا مشکل کام, کیونکہ وہ آپ کے انز اینڈ آؤٹس جانتا ہوتا ہے. اور دوسری جگہ نیکی کریں گے تو تعریف بھی ملتی ہے, ستائش بھی ملتی ہے, شہرت بھی بعض دفعہ ملتی ہے اگر نیکی کا لیول ذرا زیادہ بڑا ہے. تو نیکی تو اب لیولز میں ناپی جاتی ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ if I am put into the shoes اور مجھے کہا جائے تو میں اپنے بھائی, اپنے بہن, اپنے رشتہ دار, وہ قریبی لوگ آپ کے کہ جن کے بارے میں آپ کو ان کا کچا چھٹا پتہ ہے بچپن سے اب تک وہ کن حالات میں, وہاں پہ آپ نے اپنی نفس کو مارنا ہے, کیونکہ وہاں نیکی کریں گے تو بات بنے گی, وہ اصل نیکی. اور نفس کی سرکشی بھی ہوگی. ہاں, کیونکہ میرے ان سے 10 اختلافات بھی ہوں گے. انہوں نے زندگی میں جب میں چھوٹا تھا تو مجھے کبھی تھپڑ بھی مارا ہوگا, کبھی کچھ ایسا بھی کیا. وہاں نیکی کریں. سب سے پہلا کام تو یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز اور یہ چیزیں, بھائی آپ مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو, ہم ایک جنرل بات بتا رہے ہیں, ظاہر ہے کہ میں ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ بالکل اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آزاد ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آرگنائزیشنل لیول پہ نیکی بزنس کمیونٹی کو کرنے دیں. انڈیویجولز کی نیکی یہ کہ وہ اپنی فیملی میں سب سے, ہر شخص کی فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. بے شک مذہبی اسلام میں تو حقوق اقربا کو بہت سب سے پہلے, میں اسی کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم وہ 1 اینٹ لگا دو اور 2 اینٹ لگا دو کہ ایڈورٹیزمنٹس پہ تو ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی اینٹ تو آپ کو ریکوائرڈ ہے اس جگہ کہ جہاں آپ کو خود سوراخ نظر بھی آ رہا ہے, اور وہ آپ کے قریبی لوگ ہیں. اور یقین مانے بہن, ہم قریبی لوگوں سے اجتناب برت رہے ہوتے ہیں. اینڈ آپ کو کیا حدیث پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ نیکی کی ابتدا اپنے گھر سے کرو, اس کے بعد عزیز و اقربا, پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے. آپ جب بنیادی اسلامی اقدار کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں آج کل آپ کے پڑوس میں رہ کون رہا ہے. بے شک, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, بنیادی بات. اور یہ ایلیٹ علاقوں میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے. بیٹا اب تو ایلیٹ کو چھوڑیں, میں تو گلستان جوہر میں رہتا ہوں, ایک بڑا نارمل سا علاقہ ہے, وہاں بھی مجھے 4 گھر چھوڑ کے نہیں پتا کہ کہاں نارمل ہے. ہاں, چھوٹے علاقے جن کو ہم چھوٹا علاقہ سمجھتے ہیں نا, جہاں چھوٹے لوگ رہتے ہیں جن کو چھوٹا لوگ کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے وہاں ابھی تک یہ نظام اس لیے باقی ہے کہ ان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی چینی منگوانے کے لیے, میم اس کی بھی وجہ ہے, دل ہمارے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, ہماری
तन आसानियों ने हमारे दिलों को छोटा कर दिया। मुझे ज़रूरत ही नहीं कि मैं पड़ोस से कभी चीनी का एक कप मंगवाऊँ। पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे से ज़रा सी दाल ले आओ, ज़रा सी चीनी ले आओ, ये वो मोहब्बत का माहौल था। मैंने भी देखा है बचपन में, लेकिन आप तो पैदा ही नहीं हुई होंगी उस वक्त, ठीक है, मेरे बचपन में। तो बात सर कोई नहीं पैदा हुआ होगा। बात ये हो रही है, बात ये हो रही नहीं है, ज़्यादा हो गया। अच्छा। बात ये हो रही है कि हम बहुत सारी बड़ी बड़ी, जो आप पहले बीच में फरमा रही थी ना, मैं बाहर सुन रहा था, मैं जो कुछ लेट हो गया था मैं, तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी है वो बिखर इसलिए गया कि बुनियादी बातों से हमने सरफे नज़र कर दिया है, और हम हर चीज़ बड़े लेवल, नेकी भी बड़ी हो, गाड़ी भी बड़ी हो, बीवी छोटी हो, बाकी सारी चीज़ें बड़ी हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं निसार अहमद साहब की तरफ। निसार साहब मुझे ये बताएं कि अभी मेनली किस चीज़ पे फोकस है आपके वेलफेयर ट्रस्ट का इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो चूँकि रमज़ान है, तो रमज़ान में कराची से लेकर चित्राल तक हम रोज़ाना तकरीबन 15,000 अफ्तार बॉक्सेस तकसीम करते हैं। इसमें कराची, आगे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, सिंध के मुख्तलिफ़ गाँव हैं, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, लाहौर, ये सारी वो जगह। तो इस हवाले से दूसरे कि खाने के हवाले से, जो कि रमज़ान जो है उसमें दस्तरखान वसी कर दिए जाते हैं, लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि खाने की मद में और इसमें करते हैं। आलमगीर ट्रस्ट का एक ख़ास अंदाज़ ये है कि हम पैकेट्स में तकसीम करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको लंगर के अंदाज में ना तकसीम किया जाए, थोड़ी सी डिग्निटी को बरकरार रखा जाए। फिर पैकेट्स की शक्ल में ये होता है कि जी अगर कोई शख्स लेके जाता है, मजदूर वगैरह, अच्छा फिर हम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हम किसी एक जगह पे करें, रोज़ाना मुख्तलिफ जगहों पर होती है ताकि लोग डिपेंडेंसी में आएं। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शुक्रिया निसार साहब।